بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا، عنوان شہر اور گاؤں اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جو کہ الحمدللہ ہمارے نصاب کا 13واں سبق ہے، اگرچہ ہماری اردو کی 7ویں کتاب کی فہرست کے مطابق یہ 14واں سبق ہے۔ اس سبق کے ساتھ ہی ہمارے میقات اول کا نصاب اختتام پذیر ہوگا انشاءاللہ۔ بیٹا، صفحہ نمبر 65 پر سبق شہر اور گاؤں ملاحظہ فرمائیں۔ اس سبق کے ذیل میں دراصل شہری اور دیہی زندگی کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، جس میں شہر اور گاؤں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 65، عنوان ہے شہر اور گاؤں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 65، سبق شہر اور گاؤں آپ کے سامنے ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، مذکورہ سبق میں شہر اور گاؤں کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے کہ شہری زندگی ہمارے لیے کس طرح کی ہوتی ہے اور گاؤں کی زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا فائدے پنہاں ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آغاز کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق اور طاہر دونوں بچپن کے دوست تھے۔ یہ دونوں سبق کے مرکزی کردار ہیں جن سے متعلق یہ کہانی اور یہ مکالمہ گردش کرتا ہے۔ طارق اور طاہر دونوں بچپن کے دوست تھے۔ وہ گاؤں میں رہتے، ایک ساتھ کھیلتے اور اکٹھے پڑھتے تھے۔ ابھی دونوں تیسری جماعت میں تھے کہ طارق کے والد ملازمت کی تلاش میں شہر آ گئے۔ ملازمت تو آپ جانتے ہیں، نوکری کو کہا جاتا ہے۔ خاصی دوڑ دھوپ کے بعد انہی کو کپڑے کے کارخانے میں ملازمت مل گئی۔ دراصل یہاں لفظ ان کو کپڑے کے کارخانے میں ملازمت مل گئی ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، ان کو۔ ٹھیک ہے، دوڑ دھوپ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دوڑ دھوپ کہتے ہیں تگ و دو یا کوشش اور محنت۔ ٹھیک ہے، کوشش اور تلاش، کوشش اور محنت کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ کارخانے میں کام کرنے والے افراد کے لیے ایک رہائشی کالونی تھی۔ طارق کے والد کو بھی اسی کالونی میں ایک چھوٹا سا گھر مل گیا۔ گھر ملنے کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی شہر لے آئے۔ بیٹا، جیسا آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر ہوتا ہے، یہ جو بڑی بڑی ملیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے وفاقی اور سرکاری ادارے ہوتے ہیں، یہ اپنے ملازمین کو گھر کی سہولیات بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح طارق بھی گاؤں سے شہر منتقل ہو گیا اپنے والدین کے ساتھ۔ اب طارق شہر منتقل ہو گیا، جبکہ طاہر اپنے گاؤں ہی میں رہا۔ ان دونوں کو جدا ہوئے 8 برس کا عرصہ بیت گیا یعنی کہ گزر گیا۔ عرصہ تو آپ جانتے ہیں زمانے کو کہا جاتا ہے۔ 8 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بیتنا یعنی کہ گزر جانا۔ البتہ ان کا خط و کتابت کے ذریعے آپس میں رابطہ قائم تھا۔ ایک دن طاہر کی والدہ بیمار ہوئیں تو وہ انہیں گاؤں کے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد، صفحہ نمبر 66 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد دوائیں تجویز کی۔ کچھ دوائیں تو گاؤں کے میڈیکل سٹور سے مل گئیں، لیکن ایک دوا وہاں نہ ملی۔ دوائیں تجویز کی یعنی کچھ دوائیں ان کے لیے منتخب کی اور بتائیں۔ ٹھیک ہے، طاہر اگلے روز صبح سویرے دوا لینے شہر گیا۔ بازار سے دوا لینے کے بعد اس نے سوچا کہ چلو اپنے دوست طارق سے بھی جاتے جاتے مل لوں۔ طاہر بازار سے طارق کے گھر گیا۔ وہ طاہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کیا۔ پرجوش طریقے سے یعنی گرم جوشی سے۔
طاہر بازار سے طارق کے گھر گیا، وہ طاہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، یعنی طاہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کیا، یعنی گرم جوشی سے اس کو خوش آمدید کہا، اس کی تواضع کی۔ تواضع کرنا یعنی خاطر مدارات کرنا، خاطر مدارات کرنا، خدمت کرنا۔ کچھ دیر بعد طاہر نے رخصت چاہی یعنی اجازت چاہی، جانے کی اجازت مانگی۔ طارق بولا، پہلی بار شہر آئے ہو، جانے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ آج ٹھہر جاؤ، شام کے بعد تو یہاں کی رونق اور بڑھ جاتی ہے، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں ہو جاتی ہے، بازاروں میں لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے، یہ رونق دیکھ کر تم گاؤں کو بھول جاؤ گے۔ ہجوم کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ہجوم کہتے ہیں بھیڑ کو یا رش کو، بھیڑ، یہ لفظ بھیڑ نہیں ہے، بھیڑ ہے بیٹا، بھیڑ کو۔ طاہر بولا، دوست مجھے معاف رکھو، جب سے شہر میں داخل ہوا ہوں ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے، مجھے اس فضا میں سانس لینا دشوار ہو گیا ہے، یعنی میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہے، ہر طرف شور ہی شور ہے، سڑکوں پر گاڑیوں کا اس قدر ہجوم ہے کہ سڑک پار کرنا مشکل ہے، ہر شخص بس بھاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بے شمار گاڑیوں کے باوجود لوگوں کو بسوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، بسوں کے دروازوں پر بھی لوگ لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، جگہ جگہ سڑکوں کے کنارے گندگی کے ڈھیر۔ یہی ہے تمہارا شہر اور اس کی رونقیں جس کا تم خط میں فخر سے ذکر کرتے ہو۔ یعنی ایک طرح سے طاہر نے طارق کو شہر کے حوالے سے تنزیہ بات کہی اور شہر کی خراب حالی کا تانا دیا۔ اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ جی، صفحہ نمبر 67۔ طاہر کی کڑوی باتیں سن کر طارق بولا، دوست گاؤں میں کیا ہے، ایک معمولی سی دوا تو وہاں پر دستیاب نہیں جس کے لیے تم شہر آئے ہو، ابھی تم کہہ رہے تھے کہ زیادہ تاخیر ہوئی تو بس نکل جائے گی، یعنی بس مس ہو جائے گی اور نہیں ملے گی، اور پھر تمہارا گاؤں جانا ممکن نہیں ہوگا، علاج کے لیے اسپتال نہیں، تعلیم کے لیے اچھے تعلیمی ادارے نہیں، روزگار نہ ہونے کے برابر ہے، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شام ہوتے ہی پورے گاؤں پر خاموشی چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، رات کے اس سناٹے میں صرف جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سناٹا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ سناٹا کہتے ہیں بالکل خاموشی کو۔ طارق کی باتیں سن کر طاہر نے کہا، دوست تم نے ٹھیک کہا کہ گاؤں میں علاج کی سہولتیں میسر نہیں، ایک معمولی سی دوا بھی وہاں دستیاب نہیں۔ میسر ہونا اور دستیاب ہونا دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی کہ ملنا۔ آنے جانے کے لیے سفر کی سہولتیں نہیں، میں ان سب باتوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ تسلیم کرنا یعنی کہ ماننا یا قبول کرنا۔ لیکن گاؤں کی طرح تازہ اور صاف ستھری ہوا کیا تمہارے شہر میں ہے؟ گاؤں میں صبح کا جو سہانا منظر ہوتا ہے وہ کبھی اپنے شہر میں دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، شہر میں شام ہوتے ہی بازاروں کی رونق بڑھ جاتی ہے، لوگوں کا ہجوم ہر طرف نظر آتا ہے، اس ہجوم میں سے کتنے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ میں آج صبح جب شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی ایک بوڑھے شخص کو کچلتی ہوئی گزر گئی، ڈرائیور نے گاڑی روکنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔
زحمت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ زحمت کہتے ہیں تکلیف کو، یعنی ڈرائیور نے گاڑی روکنے کی بھی تکلیف برداشت نہیں کی۔ صفحہ نمبر 67 کا آخری پیراگراف دیکھیے۔ اچھے دوست، گاؤں میں شام کے بعد لوگ اوطاق میں بیٹھ کر خوب باتیں کرتے ہیں۔ اوطاق وہ کمرہ یا وہ ہال جس میں گاؤں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور گاؤں کے معاملات پر بات چیت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ اسے گاؤں کا حجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حجرہ ہے سے حجرہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طرح اس کو بیٹھک بھی کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمہارے شہر والے تو کیا، کبھی تمہارے محلے والے بھی اس طرح نہیں بیٹھتے ہوں گے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ دیہات میں صحت، تعلیم اور روزگار کی سہولتیں بہت کم ہیں، لیکن اب دیہات وہ دیہات نہیں رہے۔ دیہات کسے کہتے ہیں بیٹا؟ دیہات گاؤں کو کہتے ہیں۔ اکثر دیہات میں بجلی، سڑکیں، اسکول اور اسپتال قائم ہو چکے ہیں۔ تم کافی عرصے سے اپنے گاؤں واپس نہیں آئے۔ جب تم نے گاؤں چھوڑا تھا تو اس وقت کے گاؤں اور آج کے گاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گاؤں میں ان سہولتوں کے آ جانے کے باوجود لوگوں کے خلوص و محبت میں کمی نہیں آئی ہے۔ خلوص کسے کہتے ہیں بیٹا؟ خلوص کہتے ہیں اخلاص کو۔ دلی خلوص یعنی دل کا اخلاص یا دل کا تعلق یا دلی محبت کہہ لیں۔ اپنائیت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تم کبھی گاؤں آ کر تو دیکھو، تمہیں آج بھی اسی طرح کا خلوص اور پیار ملے گا۔ دوست، میری باتوں سے خفا نہ ہونا، میں نے جو سچ کہا تھا وہ کہا، میں نے جو سچ تھا وہ کہا۔ معذرت کے ساتھ پھر سن لیجئے، میں نے جو سچ تھا وہ کہا۔ وقت کم ہے اور مجھے دوا لے کر واپس جانا ہے۔ والدہ میری راہ دیکھ رہی ہوں گی، اس لیے چلتا ہوں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ راہ دیکھنا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ راہ دیکھنا کہتے ہیں انتظار کرنے کو۔ اس طرح بیٹا شہر اور گاؤں کا یہ تقابلی جائزہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یقیناً آپ بھی میری طرح کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہوں گے کہ دونوں میں سے کون سی زندگی، کون سا طرز زندگی بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس کو اسی ماحول سے محبت اور انسیت ہوتی ہے اور وہ اسی ماحول میں زیادہ خوش اور زیادہ بہتر زندگی گزارتا ہے۔ آپ کس نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ آپ ضرور فیصلہ کیجئے گا اور ضرور کبھی موقع ملا تو بتائیے گا۔ مشق کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ مشق ملاحظہ فرمائیے۔ جی بیٹا، مشق آپ کے سامنے ہے۔ دراصل سبق مختصر سا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ساتھ ساتھ مشق کے متعلق بھی آگاہی دے دی جائے۔ مشق بھی زیادہ طویل نہیں، مختصر سی مشق ہے۔ پہلا سوال دیکھیے بیٹا، درج ذیل سوالات کے جواب لکھیے، یعنی سوال نمبر 1 کے تحت وہی مروجہ طریقہ کار کے مطابق آپ کو 5 سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال ہے طاہر کو شہر کیوں جانا پڑا؟ ٹھیک ہے بیٹا، طاہر کو شہر کیوں جانا پڑا۔ دوسرا سوال ہے طاہر نے کیوں جلدی واپس جانے کی اجازت طلب کی؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال دیکھیے، طاہر نے طارق کو گاؤں سے متعلق کیا تانا دیا؟ ٹھیک ہے، تیسرا سوال، طاہر نے طارق کو گاؤں سے متعلق کیا تانا دیا؟ چونکہ اس سوال میں غلطی ہے اس لیے میں نے اس غلطی کو درست کر کے اوپر درست لفظ لکھ لیا ہے۔ طاہر نے طارق کو شہر سے متعلق کیا تانا دیا؟ کیونکہ طارق شہر میں رہتا تھا، گاؤں میں نہیں رہتا تھا، لہٰذا بیٹا آپ بھی اس سوال کو درست کر کے یوں تحریر کریں گے، طاہر نے طارق کو شہر سے متعلق کیا تانا دیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، طارق نے گاؤں سے متعلق کیا کہا؟ طارق نے گاؤں سے متعلق کیا کہا؟ چوتھا سوال اور پانچواں سوال، آپ کے خیال میں دونوں میں سے کس کی باتیں درست ہیں اور کیوں؟
5 سوالات ہیں، میں آپ کو جوابات کے متعلق آگاہی دے رہا ہوں۔ پہلا سوال دیکھیے، طاہر کو شہر کیوں جانا پڑا؟ تو اس کا جواب ہے طاہر کو اپنی والدہ صاحبہ کی دوا لینے کے لیے شہر جانا پڑا۔ طاہر کو اپنی والدہ صاحبہ کی دوا لینے کے لیے شہر جانا پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، طاہر نے کیوں جلدی واپس جانے کی اجازت طلب کی؟ تو اس کا جواب ہے دراصل طاہر کو فکر لاحق تھی کہ تاخیر کی صورت میں بس چھوٹ جائے گی، اس لیے اس نے گاؤں واپس جانے میں جلدی کی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، دراصل طاہر کو یہ فکر لاحق تھی کہ تاخیر کی صورت میں بس چھوٹ جائے گی، اس لیے اس نے گاؤں واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ تیسرا سوال دیکھیے، طاہر نے طارق کو شہر سے متعلق کیا طعنہ دیا؟ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا، سوال کو درست کر لیجئے۔ تو جواب ہے اس کا، طاہر نے طارق کو شہر سے متعلق طعنہ دیا کہ جو پیار و محبت اور خلوص گاؤں والوں میں ہوتا ہے وہ شہر میں نظر نہیں آتا، اور نہ ہی یہاں گاؤں جیسی آب و ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ طاہر نے طارق کو شہر سے متعلق طعنہ دیا کہ جو پیار اور خلوص گاؤں میں ہوتا ہے وہ شہر میں نظر نہیں آتا، اور نہ ہی شہر میں گاؤں جیسی آب و ہوا ہوتی ہے۔ چوتھا سوال دیکھیے، طارق نے گاؤں سے متعلق کیا کہا؟ طارق نے گاؤں سے متعلق کیا کہا؟ تو اس کا جواب دیکھیے، طارق نے گاؤں سے متعلق کہا کہ وہاں کسی طرح کی کوئی سہولت دستیاب نہیں، روزمرہ ضرورت کی اشیاء بھی موجود نہیں، جبکہ شام ہوتے ہی خاموشی چھا جاتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، طارق نے گاؤں سے متعلق کہا کہ وہاں کسی طرح کی کوئی سہولت دستیاب نہیں، روزمرہ ضرورت کی اشیاء بھی موجود نہیں، جبکہ شام ہوتے ہی خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں نے 3 جملے محض آپ کے لیے یہاں تحریر کیے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، 5ویں سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں دونوں میں سے کس کی باتیں درست ہیں اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہے جواب سماعت فرمائیے، ہمارے خیال میں دونوں کی بات اپنی اپنی جگہ درست ہے، اس لیے کہ جو چیزیں گاؤں میں ہیں وہ شہر میں نہیں، اور جو شہر میں ہیں وہ گاؤں میں نہیں، اس لیے ہمیں دونوں کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک دفعہ پھر سن لیجئے، ہمارے خیال میں دونوں کی بات اپنی اپنی جگہ درست ہے، اس لیے کہ جو چیزیں گاؤں میں ہیں وہ شہر میں نہیں، اور جو شہر میں ہیں وہ گاؤں میں نہیں، اس لیے ہمیں دونوں کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح سوال نمبر 5 کے تحت پوچھے گئے دونوں اجزاء کے جوابات مکمل ہو گئے۔ سوال نمبر 2 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ شہری اور دیہی زندگی میں سے کسے پسند کرتے ہیں؟ اپنی پسند کی وجوہات بیان کیجیے۔ بیٹا اگر آپ کو شہری زندگی پسند ہے تو آپ سبق میں سے شہری زندگی کے متعلق 2 پیراگراف تحریر کر لیں، یا اگر آپ کو دیہی زندگی یعنی گاؤں کی زندگی پسند ہے تو پھر آپ گاؤں کی زندگی کے حوالے سے دلائل کے طور پر 2 پیراگراف تحریر کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ سوال نمبر 3، دیہی زندگی یا شہری زندگی پر 2 پیراگراف لکھیے۔ تو بیٹا سن لیجئے، یہ سوال نمبر 3 آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، درج ذیل میں سے اسم الگ کر کے لکھیے۔ درج ذیل میں سے اسم الگ کر کے لکھیے۔
نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں: طارق، دوا، بس، تندرست، ہجوم، بے شمار، خوش اور اسپتال۔ تو بیٹا آپ جانتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، اسم نام کو کہتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیے گئے الفاظ میں سے اسماء چن کر یعنی اسم چن کر لکھیں گے، جو میں نے یہاں آپ کے لیے نشان زد بھی کر دیے ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، درج ذیل کو جملوں درج ذیل دراصل سوال غلط تحریر کیا گیا ہے، یہ پہلا کو درست نہیں ہے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے اور ان پر اعراب لگائیے۔ سب سے پہلے میں ان کا تلفظ کر دیتا ہوں تاکہ آپ بآسانی اعراب کا استعمال کر سکیں۔ پہلا لفظ ہے دشوار، دوسرا لفظ ہے منظر، تیسرا لفظ ہے زحمت اور چوتھا ہے تواضع، اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے استقبال۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ ان کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، سوال نمبر 6 ہے جملوں کو درست کر کے لکھیے۔ یہاں جو جملے تحریر کیے گئے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی غلطی ہے، آپ نے ان جملوں کو درست کر کے تحریر کرنا ہے۔ میں نے بازار جانا ہے، میں نے بازار جانا ہے غلط جملہ ہے، درست جملہ ہوگا مجھے بازار جانا ہے۔ احسن تم کو کھانا کھلائے گا، احسن تم کو کھانا کھلائے گا، درست جملہ ہے احسن تمہیں کھانا کھلائے گا۔ میں نے ناشتہ کھایا، میں نے ناشتہ کھایا، درست جملہ ہوگا میں نے ناشتہ کیا۔ انجم نے وضو بنایا، انجم نے وضو بنایا، جبکہ درست جملہ ہے انجم نے وضو کیا۔ اس کے بعد دیکھیں مجھ کو پانی دو، درست جملہ ہوگا مجھے پانی دو۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آسان سی مختصر سی مشق اختتام پذیر ہوئی۔ سوال نمبر 7 کالم آپ اپنی کاپی میں تحریر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں، آپ مشق کے تحت سوال نمبر 1 کے جوابات تحریر کریں گے 5، سوال نمبر 2 تحریر کریں گے، سوال نمبر 3 تحریر نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 2 کا جواب میں آپ کو بہت آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے آپ شہری اور دیہی زندگی میں سے کسے پسند کرتے ہیں؟ اپنی پسند کی وجوہات بیان کیجئے۔ تو میں جو اس کا جواب آپ کو بتا رہا ہوں وہ سماعت فرما لیجئے۔ اس کا جواب ہے دراصل ہم دونوں طرز زندگی کو پسند کرتے ہیں، دراصل ہم دونوں طرز زندگی کو پسند کرتے ہیں کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت اور لطف ہے، دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت اور لطف ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال نمبر 2 کا جواب آپ جیسا میں نے بتایا آپ تحریر کریں گے، سوال نمبر 3 کا جواب تحریر نہیں کریں گے، سوال نمبر 4 کا جواب 5 اور 6 کا تحریر کریں گے، اور اس طرح سوال نمبر 7 بھی آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو اس طرح 5 سوالات پر مشتمل یہ مشق اختتام پذیر ہوئی۔ بیٹا جیسا میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، آپ مشق کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے، جلد ہی آپ کو ان تمام مشقی کاموں کی PDF فائل دے دی جائے گی، تو آپ اس سے بھی دیکھ کر تحریر کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔